بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام اور عزت مآب مسلمان ماؤں بہنوں، گزشتہ آیات میں اولاً کتاب عظیم، کتاب لا ریب قرآن مجید کے بارے میں وضاحت کی گئی، اور پھر عام مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا نبی علیہ السلام کے زمانے کے، کہ جو پہلے بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، تو ان کا بیان کیا گیا کہ در حقیقت وہ اپنی بت پرستی کو چھوڑ کر کس طرح اسلام میں داخل ہوئے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ان کی علامات ہیں، اور ساتھ میں یہ متقین کی بھی علامات ہیں کہ کتاب عظیم، کتاب لا ریب، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر متقین کی صفات بیان کی گئی عام عرب کی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور وہ ان تمام سے توبہ طائب ہو کر اسلام کا سننے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر کفر کا ذکر کیا گیا، کافروں کا، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کے بیان سے فارغ ہو کر، کفر کے بیان سے فارغ ہو کر، اب یہاں سے منافقین کا احوال بیان کیا جا رہا ہے۔ اور منافق کی تعریف یہ ہے، عموماً عام عرفاً جو سمجھا جاتا ہے، کہ وہ شخص کہ جس کی زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، یعنی دو رنگی ہو، زبان سے کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل کسی اور طرف گڑبڑ میں شکار ہو، یا دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو الفاظ قرآنی سماعت فرمائیں، آیت نمبر 8 سورۃ البقرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے دلوں کا احوال اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ یہ زبانی کلامی ایمان کی بات کر رہے ہیں، ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اس دعوی ایمان سے اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ یخادعون، دھوکہ دینا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسهم، مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس سے بے خبر ہے، وہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب ان کے اقوال کی طرف آئیں، پہلے ان کی حالت دل بیان کی، اب ان کی زبان کی طرف۔ جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، دنگا نہ مچاؤ، خرابہ نہ کرو، قالوا، وہ کہتے انما نحن مصلحون،
ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں؟ ہم تو زمین میں فساد کر رہے ہیں اور اس فساد کو وہ اصلاح کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں، خرابہ کرنے والے ہیں، گند مچانے والے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن خبر نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمجھنا، اور سمجھنے سے پہلے ہوتا ہے سوچنا، سوچ کر سمجھنا، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، جیسے دیگر صحابہ ایمان لائے، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر وغیرہم، یہ لوگ جس طرح ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں ہم اس طرح ایمان لائیں، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں ہم اس طرح ایمان لائیں۔ الا انہم هم السفہاء، انہوں نے اللہ کے نبی کی جماعت کو، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو، اللہ کے پیاروں کو بدتمیزی والے الفاظ اور بد اخلاقی والے الفاظ استعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواباً فرمایا الا خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، پہلے ان کے حوالے دل کو بیان کیا، پھر اقوال کو بیان کیا، اب یہاں سے ان کے حالات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا جو دھوکہ دہی تھی وہ کس نوعیت کی تھی، کس طرح اعلیٰ درجے کے وہ منافق تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ان سے ملتے تو کہتے ہم تو ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے، تنہائی پاتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اپنے لوگوں کے پاس گئے تو کیا کہا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، پیروان محمد سے، تابع داران محمد سے، جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے، تمسخرہ کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نوٹ کیجئے کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ ایمان کا مذاق بھی ہوتا ہے، کلمے کا مذاق بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ ملیں تو کہیں ہم تمہارے ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں، یہ لوگ ایمان والا سمجھتے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں ادھر ان سے کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اچھا ان منافقوں سے تو اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ ہنسی کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے، فی طغیانہم، ان کی شرارت میں، یعمہون، اور وہ اپنی اس شرارت میں بہک رہے ہیں، دن بدن دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، دن بدن نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، انہوں نے ایسا معاملہ کیا، ایسی بے و شراء کی کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید بیٹھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھی چیز کو لیتے، اچھی چیز سے فائدہ اٹھاتے، لیکن انہوں نے بجائے ہدایت کو خریدنے کے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو بس پھر ان کی تجارت نے ان کو کچھ نفع نہ دیا۔ انسان تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو نفع کے لیے کرتا ہے، ظاہر ہے جب چیز اچھی خریدیں گے تو منافع اچھا ہوگا،
اور جب چیز گھٹیا اور بیکار خریدیں گے تو اس کو کوئی خریدار لینے کو تیار نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی نقصان ہوگا۔ تو فرمایا فما ربحت تجارتہم، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی تھی، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یاب ہوئے، وہ سمجھ نہ سکے، وہ ہدایت نہ پا سکے، وہ گمراہیوں کے دلدل میں جا پڑے۔ مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کر دی، ہر طرف روشنی 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 ہو گئی۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی، اندھیرا ہو گیا۔ فی ظلمات وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، وہ دیکھتے ہی نہیں، کچھ نہیں دیکھتے۔ جس طرح مثال کے طور پر رات کا وقت ہو اور لائٹیں جل رہی ہوں، روشنی ہو، اور ایک دم سے بجلی چلی جائے تو کیسے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی ان کے پاس ہدایت کی روشنی آئی اور ایک دم سے انہوں نے اس کو گل کر دیا۔ اب وہ کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں سمجھتے، بہک رہے ہیں، ظلمتوں میں ہیں، دلدلوں میں ہیں، پھنستے جا رہے۔ معاف کیجیے گا، کچھ طبیعت درست نہیں ہے، دعا بھی فرما دیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ صم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لا یرجعون، وہ لوٹتے ہی نہیں، لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے ان کی حالت زار، آنکھوں سے بھی حق نظر نہیں آتا، کانوں سے بھی نہیں سنتے، زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی سخت سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایمان بہادری کی نشانی ہے، ایمان انسان کو بہادر بناتا ہے۔ ایمان والا بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی بات کرتا ہے، اس کا اللہ بھی سچا ہے، اس کا نبی بھی سچا ہے، اس کے صحابہ بھی سچے ہیں، اس کا قرآن سچا ہے۔ تو ایمان تو سچائی لے کر آتا ہے، لیکن جو ایمان سے دور ہوگا اس کے اندر بزدلی ہوگی، بخل ہوگا، اس کے اندر ہمیشہ وہ شک میں مبتلا رہے گا، اور وہ ایسے ہی زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ یہاں ہمیں ایک باریک مثال دی کہ ایمان تو ایمان اپنے عمومی حالت کے اندر بھی سچائی سے کام لینا چاہیے، مخلصی سے کام لینا چاہیے۔ دو رنگی ہونا ایمان والے کی علامت نہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے وہ وعدے کو نبھاتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت کو امانت سمجھتا ہے، اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو بات میں سچ بولتا ہے۔ وہ کسی سے کوئی ڈیل کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو جو زبان پہ بات ہوتی ہے وہی اس کے دل میں بات ہوتی ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو منافق ہوگا وہ دھوکہ دے گا، جو منافق ہوگا وہ جھوٹ بولے گا، جو منافق ہوگا وہ امانت میں خیانت کرے گا، جو منافق ہوگا اس کی زبان پہ کچھ، اس کے اندر کچھ ہوگا۔ جو منافق ہوگا وہ در حقیقت اللہ کی ہدایت سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، نفاق سے برات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح، سچا و پکا مومن بنائے، ایمان والا، اسلام والا بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔